عروج فتح داستاں وہ جو ظالموں کا زوال ہو یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی. اللہ کے واسطے نیچے کرو اپنی تلواریں. تمہاری واپسی سے مجھے ہمت ملی ہے راکف. اپنے آدمیوں سے بازار میں یہ خبر پھیلاؤ کہ وزیر کے سپاہی بے قابو ہو کر خلیفہ کے محل میں جا گھسے اور شاہی خزانہ لوٹنے میں ناکامی پر محل کو آگ لگا دی. خلیفہ عالی مقام صلاح الدین سے بیعت لینے کا پوچھ رہے ہیں. فاطمی خلیفہ ظاہر ہے صلیبیوں کے ساتھ مل کر سازشیں کر رہے ہیں سلطان معظم. میں وہ آدمی نہیں جو کہ وزیر سے اجازت لیے بغیر بیت الخلا بھی نہیں جاتے، روک کر بیٹھے رہتے ہیں. صبر سے کام لو. کیا دیکھ رہے ہو مجھے؟ کیا یہ خواب ہے؟ تمہارا مالک میں ہوں، لیکن وزیر عالی مقام نے یہ کہہ کر کہ ایک خراب مستقبل تمہارا منتظر ہے تم سب کو تحویل میں لے لیا. تمہارا سابق مالک تمہاری آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہ رہا ہے، لیکن تمہیں بتا دوں کہ کھیتوں میں تم سے یہ ایسا کام لیں گے جو انسان کو توڑ کر رکھ دے.
Vezir Selahattin. Hadi yürü. Dur, tamam. Hele şunlara hele. Hele de bak. Şimdi bize haber oldu. Bak hele ne yapsaydın. Seni gördüm. Bizi yalnız kovazdı. Elbet çıkacak. Sürdün de nereye götürürler bizi? Elbet çıkacak ortaya. Deli. Gay. Vezir Selahattin. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं खलील भागा हुआ सलाहुद्दीन के पास आता है
صلاح الدین پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے خلیل؟ خلیل کہتا ہے میرے وزیر، بڑے ہجوم کی صورت میں محل کے دروازے پر لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ صلاح الدین کہتا ہے وہ کیا چاہتے ہیں؟ خلیل کہتا ہے مجھے معاف کر دیں، میں ان کی مانگیں نہیں بتا سکتا۔ صلاح الدین کہتا ہے وہ کیا چاہتے ہیں؟ خلیل کہتا ہے اللہ معاف کریں، تمہارے وزیر کا سر چاہتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ وزیر کافی غصے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ شہزادے مودود کہتے ہیں رک جاؤ صلاح الدین۔ صلاح الدین کہتا ہے کیسے رکوں شہزادے مودود، آپ نے سنا نہیں؟ مودود کہتا ہے میں نے سن لیا ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ باغیوں کے سامنے سر بھی مت دکھانا۔ قاضی فاضل کہتے ہیں شہزادے محدود ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی حفاظت یہی مناسب ہے وزیر حضرت۔ مودود کہتا ہے محل کے دروازے پر کھڑے ہو کر وزیر کے سر کا مطالبہ کرنے کا کیا مطلب ہے، ہم انہیں بتاتے ہیں۔ جس کے بعد مودود وہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ ادھر باہر بہت سے لوگ موجود تھے اور سامنے سپاہی کھڑے تھے اور ان کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ اتنے میں ہی شہزادہ محدود وہاں پر پہنچتے ہیں۔ مودود کہتے ہیں شہر کے سپاہیوں کو ترتیب دو، انہیں ہر حال میں نظم و ضبط برقرار رکھنا ہوگا۔ بھائی بورا کہتا ہے ٹھیک ہے جناب علی، اپنے دوستوں کو بھی، کیا ہم اپنے دستوں کو بھی تعینات کر دیں؟ مودود کہتا ہے انہیں گھیراؤ تنگ کرنے کے لیے کہو، کسی کو گزرنے نہیں دیں گے۔ جس کے بعد وہ لوگ وہاں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ سپاہی وہاں پر تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ آدمی کہتا ہے خلیفہ کے بوئے گئے اختلافات کے بیچ سانپ کی طرح محل کے دروازے تک پہنچ گئے ہیں۔ مودود کہتا ہے اس سانپ کی دم خلیفہ کے محل میں ہے، انشاءاللہ اس دم کو کاٹ پھینکیں گے۔ ادھر دوسری جانب خلیفہ بیٹھے کہہ رہے تھے کیا تم آوازیں سن رہے ہو راکیف؟ تاجر راکیف کہتا ہے کانوں کو فتح کی بشارتیں سننے کا عادی بننے کا وقت آ گیا ہے خلیفہ حضرت۔ خلیفہ کہتا ہے وہ خطبہ کبھی نہیں پڑھا جائے گا۔ ادھر باہر مودود کا آدمی کہتا ہے ہجوم کو دور رکھو، چلو شاباش۔ سپاہی آگے بڑھنے لگتے ہیں اور لوگوں کو دھکم پیل سے پیچھے کرنے لگتے ہیں۔ آدمی کہتا ہے تم کہاں پر جا رہے ہو، کیا تم نے سنا نہیں ہے؟ سپاہی کہتے ہیں ہم وزیر شاہور کے سپاہی ہیں، وہ نہیں ہیں جو ہم خلیفہ کا ساتھ دیں گے۔ ایک آدمی کہتا ہے سپاہیوں نے بھی وزیر کو چھوڑ دیا ہے، اب ہماری فتح قریب ہے، چلو شاباش۔ وہ لوگ وہاں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ آدمی کہتا ہے سپاہیوں نے صف بدل لی ہے جناب علی، مجھے ڈر ہے کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ مودود کہتا ہے انہیں جانے دو بھائی بورا، ہمیں ذرا سی مصیبت پر صف بدلنے والے نہیں، وفادار سپاہیوں کی ضرورت ہے۔ جس کے بعد مودود بھی اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور بھائی بورا اور اپنے آدمی کے ساتھ مل کر وہاں پر لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں دوسری جانب جنگل میں ایک سپاہی کہہ رہا تھا میں ساری رات حملے کے بارے میں سوچتا رہا، شمال سے قلعے پر حملہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، ہماری تعداد بہت زیادہ کم ہے، ایسا حملہ یاروں کی کہتا ہے کوئی اور منصوبہ ہے تو بتاؤ۔ جس کے بعد وہ دروازے کی جانب سامنے دیکھ کر کہتا ہے اگر قاہرہ سے مدد منگوا لیں گے تو یہ کام ہم خود سر انجام دیں گے۔ یاروں کی کہتا ہے صلاح الدین کے آدمیوں کے ساتھ ہی قاہرہ لوٹوں گا، جان بازوں کو تیار کرو۔ اتنے میں ہی سامنے سے دروازہ کھلتا ہے۔ سپاہی دیکھ کر کہتا ہے امیر محترم کچھ لوگ آئے ہیں۔ جس کے بعد کچھ لوگ اندر داخل ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر یاروں کی کہتا ہے یہ بالیان ہے، صلاح الدین کا کافر دوست ہے۔ آدمی کہتا ہے چلیں قلعے میں داخل ہوتے ہیں۔ یاروں کی کہتا ہے ہم انتظار کریں گے، صلاح الدین کی مدد سے حاصل کیے گئے تخت کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں دیکھتے ہیں۔ ادھر اندر ہم دیکھتے ہیں مودود اپنے آدمیوں کے ساتھ بغاوت پھیلانے والے آدمیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے اور شہوار کے سپاہیوں کو بھی ختم کر رہے تھے، ان کو وہاں پر مسلسل جہنم واصل کر رہے تھے۔ ایک آدمی کہتا ہے وزیر کا سر ہمارے نیزوں پر چڑھے گا، چلو شاباش آگے بڑھو۔ وہ وہاں پر مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ بھائی بورا کہتا ہے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جناب، ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ مودود کہتا ہے حق کی خاطر اختیار کیے گئے راستے پر اللہ ہماری حفاظت کرے گا بھائی بورا، اس سے پہلے ہمیں فتوحات دیں تو اب کیوں نہیں دے گا وزیر صلاح الدین کی خاطر۔ اتنے میں ہی وہاں پر کچھ اور لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں وزیر صلاح الدین کے لیے لڑنے کے لیے آئے ہیں، تاجر راکیف کی غداری سامنے آ گئی ہے وزیر صلاح الدین کی خاطر۔ یہ دیکھ کر آدمی کافی حیران ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں۔ بھائی بورا کہتا ہے یہ آنے والے اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں۔ مودود کہتا ہے اللہ کی جانب سے ہی بھیجے گئے ہیں بھائی بورا۔ جس کے بعد وہ مزید آگے بڑھنے لگتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کونت کھڑی کہہ رہی تھی آج آپ کی آمد کا سبب کیا ہے؟ کونت بالیان کہتا ہے سب سے پہلے ہمارا مشترکہ دشمن شاٹی لیون۔ کونت کہتی ہے صلاح الدین اپنا وعدہ پورا کرتا تو اب یہ مسائل نہ دیکھنے پڑتے۔ بالیان کہتا ہے وزیر صلاح الدین اپنے وعدے کیسے نبھاتے ہیں، بار بار دیکھ چکا ہوں ملکہ، مجھے یقین ہے کہ اگر معقول وجہ نہ ہوتی تو شاٹی لیون کبھی ایسا نہ کرنے دیتے۔ کونت کہتی ہے تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں بالیان کہتا ہے میں نے سلطان نور الدین سے معاہدہ کیا ہے، شاٹی لیون کی طاقت توڑ دینے والی معلومات کی ضرورت ہے۔ ملکہ کہتی ہے میں سمجھ نہیں پائی، تم مسلمانوں کے ساتھ تعاون کر کے میرا قلعہ ان کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ بالیان کہتا ہے آپ کو حقائق دیکھنے ہوں گے ملکہ، امارلک نے آپ کو کافی پہلے چھوڑ دیا تھا، بدقسمتی سے آپ کا قلعہ اب شاٹی لیون کا ہے، کم از کم اب سلطان نور الدین کی مدد کے بغیر نہ آپ کرک میں اور نہ ہی میں ابیلین میں رہ سکتا ہوں، لہٰذا آپ کی فراہم کردہ معلومات شاٹی لیون سے چھٹکارا پانے کی خاطر ایک قدم ہوگا، اچھی طرح سے سوچ لیں۔ ادھر دوسری جانب صلاح الدین کے سپاہیوں کو قید کیا گیا تھا، شاٹی لیون وہاں پر ان کو اذیت پہنچانے کے لیے صلاح قلم کرتا ہے،
جس کے بعد وہ استیز کے پاس پہنچتا ہے، جس کے بعد شاٹیلیون وہ گرم سلاخ استیز کے سینے میں پیوست کر دیتا ہے اور اس کو وہاں پر خوب تکلیف پہنچانے لگتا ہے۔ استیز وہاں پر مسلسل اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہا تھا۔ شاٹیلیون کہتا ہے مجھ سے بھیک مانگو، مجھ سے بھیک مانگو، چیخو، زور زور سے چیخو۔ مسلسل اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیجیے گا، تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس کو فوراً واچ کر سکیں۔ اب ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ جوہر بات سنو، اب میں تمہیں جو بتانے جا رہا ہوں، میری بات میرے بیٹے کا، یہ بات میرے بیٹے کامل تک بھی نہیں پہنچنی چاہیے۔ جوہر کہتا ہے سمجھ گیا۔ شہوار کہتا ہے جو سونا وہ لوگ حاصل کریں گے ہم ان پر نظر نہیں رکھیں گے، انہیں سونا سمیت قاہرہ واپس آنے دو۔ اس سونے کے بلبوتے پر مصر کی زنگیوں سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ جوہر کہتا ہے مگر یہ سب کچھ کیسے ہوگا جناب؟ شہوار کہتا ہے اپنے آپ ہی ہو جائے گا جوہر، اپنے آپ ہوگا۔ پہلے انہیں سونا یہاں پر لانے تو دو اور حقداروں میں تقسیم کرنے دو۔ اس کے بعد مصر کی عوام میں سے جس کو یہ حصہ نہ ملا، جب وہ دیکھ لیں گے کہ یہ سن لیں گے تو پھر باقی کام اپنے آپ ہی ہو جائے گا۔ ادھر دوسری جانب صلاح الدین، شمسا اور اپنے آدمیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ہی وہ سامنے جا کر رکتے ہیں۔ صلاح الدین گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور کنویں کے پاس آتا ہے اور کنویں سے پانی بھرنے لگتا ہے۔ بالین بھی گھوڑے سے نیچے اتر کر صلاح الدین کے پاس آتا ہے۔ بالین کہتا ہے تم پر شک کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دو۔ اندر مجھے اپنے بھائی کی موت کی خبر ملی، اسی لیے میں سمجھ نہیں پایا میں دکھ میں کیا کچھ بول رہا ہوں۔ صلاح الدین کہتا ہے تعزیت قبول کرو۔ بالین کہتا ہے شکریہ، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جان کر مجھے اتنی تکلیف ہوگی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اب میرا ہر سانس میرے اندر گھٹن پیدا کر رہا ہے۔ ان کی وصیت کو پورا کر کے ہی اب میں سکون ملے گا، ان کی وصیت کو پورا کر کے ہی اب مجھے سکون ملے گا، اور یہ بھی تمہاری مدد سے ممکن ہوا۔ میرے کندھوں سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے اب تم کیا کرو گے؟ بالین کہتا ہے آج ان کی قبر پر جاؤں گا اور پھر پیرس واپس چلا جاؤں گا۔ صلاح الدین کہتا ہے مطلب اپنی ضد پر قائم رہو گے؟ تو پھر امارلک کے دماد پادری گیوم، ان کا کیا ہوگا؟ بالین کہتا ہے یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، میں تمہیں نہیں بتا سکا کیونکہ وہ نہیں بتانا چاہتا تھا، میں معافی چاہتا ہوں۔ صلاح الدین کہتا ہے وہ اس وقت مشکل صورتحال میں ہوگا۔ بالین کہتا ہے کاش میں اس کی مدد کر پاتا۔ صلاح الدین کہتا ہے کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارے بھائی اپنی وصیت میں تمہیں کیا پیغام دینا چاہ رہے تھے؟ بالین کہتا ہے ہاں مگر افسوس کہ یہ وصیت میرے تمام غلطیوں کا مداوع نہیں کر سکتی ہے۔ کونت ہوم اپنے وقت پر آ کر اس ظالمانہ نظام سے جان چھڑوا لیتے تو اب شاید حالات بالکل مختلف ہوتے۔ میری تجویز ہے جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ جس کے بعد وہ ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے کس قدر بھول جاؤں؟ بالین کہتا ہے چاہو تو مجھے یونس کے طور پر یاد رکھو مگر اچھے الفاظ۔ بالین کہتا ہے چاہو تو مجھے یونس کے طور پر یاد رکھو مگر اچھے لفظوں میں۔ صلاح الدین ہاتھ ملاتا ہے اور کہتا ہے تمہارا راستہ آسان ہو کمانڈر بالیان۔ جس کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں۔ بالیان سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے آپ سب کا بہت شکریہ ہر چیز کے لیے، میری شرمندگی ختم نہیں ہوئی لیکن حقدار کو اس کا حق مل گیا ہے، یہ سوچ کر میرے ضمیر کو تسکین مل جائے گی۔ ایبیلن والوں کو بھی میرا سلام دینا۔ لطیف کہتا ہے میں ان سب کو کہنے پر ہی آیا تھا، انہوں نے تمہیں معاف کیا ہے، تمہیں بھی اور کمانڈر ہوک کو بھی۔ جس کے بعد بالین اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے اکیلا روانہ ہوتا ہے۔ ادھر دوسری جانب لارڈ گائے بھی اپنے کمانڈروں کے ساتھ جنگل میں آگے بڑھ رہا تھا۔ لارڈ گائے کہہ رہا تھا قلعہ کمانڈر کو زلدان میں بھیجنے کا حق نہیں ہے آپ کے پاس، اسے آپ کی وجہ سے سزا ملی ہے، اسی لیے آپ کا ضمیر بے چین ہے۔
یہ سب اسی کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے. انسانوں کو اپنی غلطیوں کی سزا بھگتنی پڑتی ہے. پادری کہتا ہے صحیح کہا ہے، مگر آپ کو اس کا اختیار نہیں تھا. لارڈ گائی کہتا ہے یہ کہنے والے آپ کون ہوتے ہیں لارڈ گیوم؟ اگر میں قلعے کمانڈر کو زلدان میں نہ بھیجتا تو باکراس کی حفاظت پر حرف آتا. مجھے اختیار اپنے عہد میں ہی مل چکا ہے. پادری کہتا ہے مگر بلا وجہ آپ نے باکراس آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ صلیبی نائٹ پاپائے اعظم کے وفادار ہیں، اسی لیے تفتیش کی نیت سے آیا تھا. لارڈ گائی کہتا ہے شہنشاہ کو اس بات کا علم ہے، مجھے لگا کہ آپ میرے پیچھے آئے ہوں گے. لارڈ گیوم کہتا ہے مگر یہ بات صاف صاف بولنے کی ہمت نہیں آپ میں. لارڈ گائی کہتے ہیں گھوڑوں کے ساتھ ساتھ تھوڑا دماغ بھی تو چلائیں. قدس پہنچنے میں تھوڑا ہی راستہ رہ گیا ہے. شہنشاہ مارلک آپ سے منطقی جوابوں کی توقع کر رہے ہوں گے. ادھر صلاح الدین بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ دوسری جانب آگے بڑھ رہا تھا. اتنے میں ہی وہاں پر شمسا کا گھوڑا رک جاتا ہے. شمسا کہتی ہے اب اس کو کیا ہو گیا ہے؟ صلاح الدین اپنے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور شمسا کے گھوڑے کی جانب دیکھتا ہے. صلاح الدین کہتا ہے شاید ریت کی وجہ سے پاؤں پھسل گیا ہے، آپ نیچے اتر جائیں، گھوڑے کو آرام دیں تھوڑا. شمسا کہتی ہے اگر آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو مجھے گھڑ سواری کی زیادہ عادت نہیں ہے. صلاح الدین کہتا ہے معذرت چاہتا ہوں، ہمارے ہاں تو خواتین گھڑ سواری میں مردوں سے بھی زیادہ ماہر ہیں، اسی لیے مجھے خیال نہیں آیا. اس کے بعد صلاح الدین اسے نیچے اتارتا ہے. شمسا کہتی ہے کوئی بات نہیں، شاید اب بھی سیکھ جائیں. گھوڑا بازی گھوڑا دراصل آزادی کی علامت ہے نا؟ صلاح الدین کہتے ہیں بالکل. شمسا کہتی ہے آزادی کی عادت ہو گئی تو شاید میں بھی مردوں سے زیادہ اچھی گھڑ سواری کرنے والی خاتون بن جاؤں. صلاح الدین کہتا ہے ہم یہاں پر تھوڑی دیر قیام کریں گے. اور پھر قاہرہ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر بہت سے نقشے جہاں پر کارا تیگن کے بہت سے اور تیزی سے آگے بڑھ جاتی ہے. اتنے میں ہی وہ شخص اس کے پیچھے آتا ہے. ادھر دوسری جانب صلاح الدین کے سپاہی موجود تھے. اتنے میں ہی عمر ملا حضرت پہنچ کر کہتے ہیں کارا تیگن کہاں پر ہے ادریس؟ ادریس کہتا ہے یہاں پر آ کر شہیدوں کو دیکھا تو اسے کچھ ہو گیا. البیس ساتھ ہی تھا، پھر پتہ نہیں کہاں پر گئے. ادھر دوسری جانب جنگل میں ہم دیکھتے ہیں کارا تیگن اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مسلسل آگے بڑھ رہا تھا. البیز اس کا پیچھا کر رہا تھا مگر کارا تیگن اس کی ایک نہیں سن رہا تھا. البیز کہتا ہے رکیں حضور، رک جائیں. کارا تیگن وہاں پر رک جاتا ہے. البیز آ کر کہتا ہے حضور میرا دل گھوڑے کی طرح پھٹنے ہی والا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کارا تیگن اس کو ہاتھ بلند کر کے وہیں پر روکتا ہے. کارا تیگن کافی غصے کی حالت میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور زور زور سے رونے لگتا ہے. اسے وہی منظر یاد آ رہا تھا جب سید ہاشم شاہ کی قبر پر پہلے حملہ ہوا تھا، جب وہ چھوٹا تھا اور اس کا بھائی وہاں پر شہید کر دیا گیا تھا. کارا تیگن کھڑا ہو کر وہاں پر جھاڑیاں اکٹھی کرتا ہے اور کہتا ہے میں مر کیوں نہیں گیا، میں زندہ کیوں ہوں. جس کے بعد وہ وہاں پر آگ لگانے لگتا ہے. اس کے ذہن میں اپنے بھائی کے شہید ہونے کے لمحات تھے. کارا تیگن وہاں پر آگ لگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. کارا تیگن کہتا ہے میں مر کیوں نہیں گیا، میں زندہ کیوں ہوں. ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں وزیر شاہور اپنے آدمیوں کے ساتھ ایک مقام پر پہنچتا ہے. گوہر کہتا ہے آخر ہم پہنچ ہی گئے ہیں وزیر حضرت، یہ حویلی کے کھنڈرات ہیں. وہاں پر صلاح الدین کے سپاہی بھی چھپ کر بیٹھے انہیں دیکھ رہے تھے. یارو کی کہتا ہے حرکت کے لیے تیار ہو جاؤ. سب سپاہی وہاں پر تیار بیٹھے تھے. ادھر وزیر شاہور کھڑا کہہ رہا تھا خزانے کے سراغ رسا کو بلاؤ.
اتنے میں ہی جوہر وہاں پر ایک آدمی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے چلو اب اپنی صلاحیتیں دکھاؤ، اگر وعدہ کی گئی چیز نہ ملی تو مصیبت میں پڑو گے تم۔ آدمی کہتا ہے مجھے کچھ وقت دیں، آس پاس گھوم پھر کر جائزہ لینا پڑے گا۔ گوہر کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ۔ جوہر کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ، جس کے بعد آگے اور پھر آدمی آگے بڑھ جاتا ہے۔ جوہر کہتا ہے وزیر حضرت آخر میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مایوس نہیں کیا، شکر ہے۔ اتنے میں ہی یہاں پر شیرکو اور اس کے آدمی مسلسل آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ وزیر شاہور اسے دیکھ کر کافی حیران ہو جاتا ہے اور اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی لعنت ہو ان پر، ہم جال میں پھنس گئے ہیں۔ ادھر ایک آدمی چھپ کر بیٹھا ہی منظر دیکھ رہا تھا اور پھر ایک منظر دکھایا جاتا ہے جب قاضی فاضل ایک آدمی کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں معذرت چاہتا ہوں کہ تمہیں اس طرح سے جلدی میں بلایا ہے۔ آدمی کہتا ہے استغفر اللہ، حکم کیا ہے؟ فاضل نے کہا تھا انہیں کچھ بھی محسوس نہ ہونے دینا، کھنڈرات کے پاس پہنچ کر کوئی بہانہ کھڑا کر لینا اور وہ جگہ چھوڑ دینا اور پھر مشاہدہ کرنا، وہ تمہیں ڈھونڈ لیں گے، یقین رکھو۔ یہ دراصل اسی آدمی کا منصوبہ تھا۔ ادھر شیرکو کھڑا کہہ رہا تھا انصاف کرنے والا اللہ ہے، ہر حقدار کو اس کا حق دیتا ہے، اور تم لوگ مصیبت تلاشنے رہے ہو، اور تم لوگ مصیبت تلاشتے رہے، آخر تلاش کر ہی لی۔ سب اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں اور ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کو وہاں پر ختم کرنے لگتے ہیں۔ ادھر شمسا بھی یہ مسلسل آگے بڑھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی یا اللہ میری مدد فرما، کاش اکیلی نہ آتی۔ اتنے میں ہی وہ وہاں پر کھڑی ہو جاتی ہے، اس کے سامنے وہی شخص آتا ہے جو اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ آدمی کہتا ہے ستون دائیں طرف ہو تو پیچھے مڑ کر دیکھنا، دروازہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ چھتوں کے درمیان ایک چھت ہے، چھت کے نیچے پرندوں کا ویران گھونسلہ ہے، ستون دائیں طرف ہو تو پیچھے مڑ کر دیکھنا۔ یہی الفاظ وہ بار بار دہرانے لگتا ہے۔ یہ سن کر شمسا اپنا خنجر نیچے کر لیتی ہے۔ وہاں پر دراصل کوئی آدمی نہیں تھا، یہ شمسا کا خیال تھا۔ شمسا کہتی ہے ان گھروں میں سے کون سا گھر ہے؟ خداوند اپنے نام سے میری مدد کر۔ جس کے بعد شمسا ایک درخت کے پاس آ کر کہتی ہے ستون دائیں طرف ہو تو پیچھے مڑ کر دیکھنا ہے، ایک دروازہ اس طرف ہے۔ جس کے بعد وہ مسلسل آگے بڑھتی ہے۔ ادھر دوسری جانب میں ہم دیکھتے ہیں کمانڈر شیرکو اپنے آدمیوں کے ساتھ وزیر شاہور کے آدمیوں کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ وہاں پر زبردست لڑائی جاری تھی اور شاہور کے آدمی ختم ہوتے جا رہے تھے۔ شاہور اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں پر شیرکو اور اس کے آدمیوں کی گھات میں پھنس چکا تھا۔ وہ وہاں پر اپنی غداری کی سزا پا رہا تھا۔ اتنے میں ہی جوہر وہاں پر فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے وزیر حضرت ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ اتنے میں ہی وہاں پر کمانڈر شاہور بھاگنے لگتا ہے اور پھر شیرکو اس کے پیچھے آتا ہے اور کہتا ہے اپنی قسمت سے تم نہیں بھاگ سکتے ہو آج شاہور۔ اس کے بعد شیرکو اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر شمسا آگے بڑھ کر کہہ رہی تھی چھتوں کے درمیان میں ایک چھت ہوگی اور چھت کے نیچے پرندوں کا ویران گھونسلہ ہے۔ یہی سوچتی ہوئی وہ مسلسل آگے بڑھ رہی تھی۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں بالیان آگے بڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ نائٹس ٹیمپلر ہے، اپنی سر کاٹ رہے ہیں، یہ نائٹس ٹیمپلز ہیں، اپنی سزا کاٹ رہے ہیں۔ لاطینی زبان میں اس آئینے کا مطلب سزا ہے۔ یہ جگہ پہلے عیسائیت کے دشمنوں کے لیے سزائے موت کی جگہ کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ اب اپنے فرقے کو دھوکہ دینے والے نائٹس ٹیمپلز کو اصلاح کی ایک قسم کے طور پر 3 دن اور 3 راتوں کے لیے یہاں پر قید کیا جاتا ہے۔ زلدان سے نکالے جانے کے بعد وہ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ ادھر دوسری جانب سرائے میں شاتلون بیٹھا کہہ رہا تھا مسلمان ہمارے کیے دھرے کا جواب نہیں دیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ آدمی کہتا ہے بالکل، یہ اچھی بات ہے، ان مسلمانوں کو کیا ہوا ہے؟ ہاں
پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ شاٹیلون کہتا ہے اپنے مقدسات کی طرح بڑھنے والا ہاتھ کاٹنے سے قبل سونا حرام سمجھتے تھے۔ نور الدین زنگی نے امیر صلاح الدین کو غزہ بھیجا ہے۔ آدمی کہتا ہے امارلک بالیان اور امیر صلاح الدین متحد ہو گئے ہیں، قبرستان پر حملہ کرنے والوں کے بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں۔ شاٹیلون کہتا ہے اور اگر انہیں پتہ چل گیا تو انہیں پتہ چل جائے۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس کو فوراً واچ کر سکیں۔ اب ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ مضبوط آدمی ہو۔ خلیل کہتا ہے مجھے کچھ اور مسئلہ ہے، مجھے کہیں دور لے چلو، وہ مجھے وہاں پر ٹھیک کرے، میں سب کے سامنے چیخنا نہیں چاہتا۔ لطیف کہتا ہے یہ ایک شفا خانہ ہے خلیل، تمہارے چیخنے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ خلیل کہتا ہے نہیں، ہمارے ہاں روایت ہے زخمی سپاہی کبھی نہیں چیخے گا، یہ بہت بڑی شرم کی بات ہے۔ لطیف کہتا ہے اچھا پھر ہم کیا کریں؟ ہماری روایت میں تو مرد خلیل کہتا ہے ہماری روایت میں مرد زخمی سپاہی کے ساتھ مل کر کچھ گاتے ہیں، جیسے سننے سے تیر نکالنے سے پہلے وہ گاتے ہیں تاکہ چیخنے کی آواز کوئی نہ سنے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو میں تیار ہوں، ورنہ میں نہیں لگاؤں گا۔ عزیز کہتا ہے کیا ہم یہ گائیں گے خلیل، وہ بھی شفا خانے میں؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ دوسرا سپاہی کہتا ہے وہ کون سا گانا ہے جسے ہم سب جانتے ہیں؟ خلیل کہتا ہے مجھے ایک مل گیا ہے۔ سپاہی کہتا ہے وہ جو کیر کورت کے شاعر نے شہید ہونے سے پہلے گایا تھا، ہم اسے گا سکتے ہیں۔ چلو سپاہیوں، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہی ہوگا۔ خلیل کہتا ہے آپ کا شکریہ ادریس، چلو لطیف تم علاج تیار کرو۔ جس کے بعد سب سپاہی اس کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور زور زور سے کچھ گانے لگتے ہیں۔ جس کے بعد لطیف وہاں پر خلیل کے زخم پر دوا لگانے لگتا ہے۔ خلیل کہتا ہے زیادہ اونچی آواز سے گاؤ۔ اس کے بعد وہ وہاں پر چلانے بھی لگتا ہے۔ اور پھر قدس کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ولیم آگے بڑھ رہا تھا۔ سامنے سے سپاہی آ کر کہتا ہے جناب جہاں پناہ نے حکم دیا ہے کہ کسی کو بھی اندر نہ آنے دیا جائے۔ اتنے میں ہی وہاں پر گایا آ جاتا ہے اور کہتا ہے ولیم میں دیکھ رہا ہوں کہ قدس میں ایسے دروازے ہیں جنہیں تم بھی نہیں بھول سکتے۔ ولیم کہتا ہے قدس میں دروازے کھولنے کی سمت بہت تیزی سے بدل جاتی ہے۔ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ باہر ہوں گے، جب آپ سوچتے ہیں کہ آپ اندر ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ باہر ہوں گے۔ گائے کہتا ہے آپ ولیم، آپ کی کتابیں آپ کو ایسے جملے کہنے پہ مدد کرتی ہیں، لیکن صرف اتنا ہی؟ میدان جنگ میں تلواریں بولتی ہیں اور کتابیں نہیں۔ آپ نے قاہرہ میں اس کا دردناک تجربہ کیا ہے۔ ولیم کہتا ہے یہ سب کیا ہے؟ پیچھے سے آوازیں آنے لگتی ہیں۔ ایک سپاہی بھاگا آ کر کہتا ہے جناب ٹیمپلز، محل کا صحن اس سے بھرا ہوا ہے۔ جس کے بعد وہ لوگ وہاں سے روانہ ہونے لگتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں شہنشاہ ایک جگہ پہ موجود تھا اور کہہ رہا تھا یا خدا مجھے اکیلے نہ چھوڑنا۔ ادھر باہر بہت سے لوگ موجود تھے اور بغاوت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے بادشاہ کہاں پر ہے، بادشاہ کہاں پر ہے؟ شٹیلون کہتے ہیں اب تفریح شروع ہو رہی ہے۔ وہ بلند مقام پر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں سیبیلا بھی یہ کھڑی منظر دیکھ رہی تھی۔ بچہ پوچھتا ہے اتنے ناراض کس سے ہیں آپ؟ شہزادی کہتی ہے بادشاہ سے۔ کیا بابا کی وجہ سے جنگ ہارے ہیں سب؟ بچہ کہتا ہے کیا بابا کی وجہ سے یہ جنگ ہارے ہیں؟ سیبیلا کہتی ہے ٹیمپلز ہمیشہ کسی کو الزام دینے کے لیے تلاش کرتے ہیں بالڈرون۔ وہ مسلسل بادشاہ کہاں ہے کہ نعرے بلند کر رہے تھے۔ ادھر ولیم ان کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے تم محل کے سامنے کیوں جمع ہو گئے ہو؟ سپاہی کہتا ہے وجہ واضح ہے لارڈ گائے، مصر میں شکست، ہم سب مایوس ہیں۔ گائے کہتا ہے لیکن یہ قدس کے امن کو خراب کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ولیم کہتا ہے یاد رکھو وہ قسم جو تم نے تلوار باندھے اپنے وقت کھائی تھی
کیا سورما کا اعزاز ایسے مشکل وقتوں کے لیے نہیں ہے؟ سپاہی کہتا ہے بادشاہ کس دن کے لیے ہے؟ ان لوگوں کو مصر میں زمین کے وعدوں سے دھوکہ دیا گیا، لیکن ایسا کیا؟ جو کچھ ہم ساتھ لے گئے تھے وہ ہیں، اور جب ہم جیت سکتے ہیں تو ہم واپس آ گئے۔ اب ہمیں اس کا جواب دینا ہے، بتاؤ۔ سب لوگ وہاں پر دوبارہ سے نعرے شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں وہاں پر شہنشاہ مارلک پہنچ کر کہتا ہے خاموش رہو اور میری بات سنو۔ سب لوگ وہاں پر خاموش ہو جاتے ہیں۔ شہنشاہ کہتا ہے ہم مصر میں نہیں ہارے، ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں، کیونکہ قدس کی زمین کی تمام زمینوں سے اور تمام شہروں سے زیادہ قیمتی اور مقدس ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم یہ سب جانتے ہو۔ سپاہی کہتا ہے ہم جانتے ہیں، ہم نے جان لیا ہے کہ جو کچھ ہمارا ہے اسے کیسے لینا ہے جہاں پناہ۔ والیان کہتا ہے یہ وہی ہے جو تم سب سے بہتر کرتے ہو، ہمیشہ کسی چیز کا مطالبہ کرنا۔ تم نے کہا تھا کہ تم اپنے آپ کو مقدس مقصد کے لیے قربان کر کے، تم لوگوں نے برسوں سے عوام اور بادشاہ کے استحصال کے لیے عوام